آج تک سورج کے قریب بھی کوئی ہمارا سیارہ، ہماری جناب کوئی اسپیس سیٹلائٹ جو ہے وہ بھٹک نہیں سکی. کہتے بڑا گرم ہے، کروڑوں میل دور ہے. اللہ اکبر. مگر سنو میرے آقا کا اختیار کیا ہے، اللہ نے کیسی اتھارٹی دی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مولا علی کی گود میں آرام کر رہے ہیں، مقام صحبہ ہے. مولا علی کی نماز کا وقت چلا گیا. نبی پاک نے اثر ادا کر لی تھی، حضرت علی نے ادا نہیں کی. اب مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. نبی پاک نے مبارک آنکھیں کھولی، مولا علی کو دیکھا تو چہرے پہ افسردگی. اے علی کیوں افسردہ ہو؟ کہتے حضور علی جب سے ایمان لایا ہے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. حضور آج اثر چلی گئی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کی کوئی خدمت کرے وہ محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ سرور کائنات نے ہاتھ اٹھائے. الفاظ سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا. پھر سمجھو اس بات کو، خدمت تو کس کی ہو رہی ہے؟ نبی پاک کی ہو رہی ہے نا. آقا نے آرام کیا تھا مگر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ عرض کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا. سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کا شعر شاید جلدی سمجھ آ جائے گا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ کے حبیب نے دعا کی. دنیا نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا تھا. لونر سائیکل جو ہے یہ بتاتی ہے کہ جناب عصر کے بعد مغرب اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے. مگر اس دن زمانے نے عجب منظر دیکھا. عصر کے بعد مغرب تو ہوئی مگر مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. سورج واپس پلٹتا ہے، سورج کی شعائیں جناب اس علاقے میں پھیلتی ہیں اور مولا علی اپنی اثر ادا کرتے ہیں. نبی پاک کی کس کس اختیار کی بات کی جائے. اب کس طرح اب بیماروں کا علاج فرما دیتے، زہر کا تریاق فرماتے. غار ثور کا واقعہ کسے یاد نہیں؟ بچپن سے واقعہ سنا ہے، سینکڑوں بار سنا ہے. جب بھی سنتے ہی ایمان تازہ ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی گود میں جب نبی پاک آرام فرما رہے تھے، سانپ نے کاٹا. صدیق اکبر نے کیا فیصلہ کیا؟ جان جاتی ہے تو جائے، محبوب پاک کا آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے. آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک کے مبارک رخسار پر گرتے ہیں. آقا آنکھیں کھول کے فرماتے ہیں، اے ابوبکر کیا ہوا؟ کہتے حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. نبی پاک نے کسی ایمرجنسی وارڈ کی طرف نہیں بھیجا، کسی ہاسپٹل کے پاس نہیں بھیجا. آقا نے لعاب دہن لگایا. حضرت ابوبکر صدیق کا جو زہر ہے وہ درد جاتا رہا، زہر ختم ہو گیا. یہاں بہت خوبصورت دو سوال پیدا ہوتے ہیں. یہ دونوں امیر المومنین ہیں، یہ دونوں علم کے سمندر ہیں. مولا علی کی شان تو وہ ہے جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب سوال یہ ہے، نماز تو سب سے بڑا فرض ہے، سب سے اہم فرض ہے. اچھا نمازوں میں بھی سب سے پرخطر اور سب سے اہم نماز وہ عصر کی نماز کو کہا گیا کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے، بڑا کانشیس رہنا پڑتا ہے. مگر مولا علی نے نماز جانے دی، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ڈالا. ارے اٹھا دیتے، عرض کرتے حضور آپ ہی نے فرمایا نماز فرض ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. مگر مولا علی کے دل نے یہ گوارا نہ کیا. ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹا ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ جان بچانا فرض ہے، مگر انہوں نے جان جانے کی پرواہ نہیں کی. نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ڈالا. یقیناً اس وقت دنیا میں ان دونوں سے بڑے مفتی تو کوئی نہیں ہے نا. ان دونوں کا یہ ڈیسیشن ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے کہ سنو یہ فیصلہ کیا تھا، یہ ڈیسیشن کیا تھا، سیکھنے کو کیا ملا. بریلی کے تاجدار یہ ساری بات دو تین شعروں میں ہی سمجھا دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. دونوں نے تو کام کر لیا نا. مگر آقا نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. انہوں نے اپنے کام کر دیا. اب اعلیٰ حضرت کہتے سیکھنے کو کیا ملا، عطر کیا ہے، ایسنس کیا ہے، ان دونوں واقعات سے سیکھنا کیا ہے. آپ کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. پتا چلا کہ سارے فرض جو ہے نا یہ شاخیں ہیں، فرو کہتے ہیں برانچز کو. تو پھر اصل کیا ہے، ٹری کیا ہے، تنا کیا ہے؟ فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. آقا راضی ہیں تو رب راضی ہے. تم ساری زندگی نمازیں پڑھ لو، ساری زندگی قرآن پڑھ لو، اگر دل میں عشق رسول نہیں ہے اور تم سے اللہ کے حبیب راضی نہیں ہیں، تمہاری نمازیں کام نہیں آنی، تمہارے روزے اور عبادتیں کام نہیں آنی. کیونکہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. نبی پاک کی رضا کو تھامے رکھنا، کیونکہ یہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. کیونکہ آقا رب کے حبیب ہیں، حبیب راضی ہو جائے گا تو ان کا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا.